من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور دعا اور توجہ سے آج ہم اپنے پیر و مرشد عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فناف ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سچ باہو ایک نظر کرم دی تک باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ سروری قادری لشکر محبوب پیر یہ سارا حضرت بادشاہ کی بارگاہ میں سلام اور اپنی عرضی لگانے اور قدم بوسی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین کہ بے شک میں اپنے پرہیزگار بندوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے اور بندوں میں خاصان خدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے مقرب بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ انہی اولیاء اللہ میں روئے پاکستان کی اس سرزمین میں، اس شورکوٹ کی سرزمین، گڑھ مہاراجہ کی سرزمین میں یہ عارفوں کا بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت سلطان باہو کا محل شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور ان کے ان غلاموں کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ اس بادشاہ جسے عارفوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر حضرت داتا علی حجویری صاحب ہیں، حضرت بابا فرید صاحب ہیں، حضرت نوشو پاک ہیں، شہباز قلندر ہیں، لیکن جو حضرت باہو ہیں جن کا نام ہی بتا رہا ہے کہ باہو یعنی با خدا، باہو با خدا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ رہنے والا۔ یہ وہ ولی کامل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ خود فرماتے ہیں باہو سلطان کے باہو میں ایک نقطہ زیادہ کر دیا جائے تو یہ یاہو بن جاتا ہے، اور فرماتے ہیں باہو کی زمین سے اب یاہو کی خوشبو آتی ہے، اور میں ہوں میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ باہو ہوں میں گم ہوا اور عین ہو ہی ہو گیا ہوں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اگر لبادہ بشریت درمیان میں حائل نہ بود باہو عین یاہو است، اگر یہ بشری لباس نہ میں نے چولا پہنا ہوتا تو باہو عین یاہو است ہوتا، پھر بھی اس باہو کی زمین سے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اولیاء اللہ کا جو مقصد حیات ہوتا ہے وہ بندوں کی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے، کہ اللہ کے جو نیک صالحین بندے، پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد مولا علی پہلے ولی ہیں، ان کے بعد 12 امام اور حضرت غوث العظم، اور اسی طرح یہ اس میں اللہ ذات کو لے کر حضرت سلطان باہو ہمارے اس پنجاب کی سرزمین میں تشریف لائے۔ اور دیکھیں ایک اور میں عجیب بات بتاؤں، مناقب سلطانی میں حضرت حامد سلطان نے اور مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں میرے پیر و مرشد فقیر نور محمد کلاچوی نے لکھا ہے کہ یہ مادر زاد ولی اللہ تھے، یعنی پیدائشی ولی اللہ جسے کہا جاتا ہے، اور آپ پیدائشی ولی اللہ اس میں ذات کے وارث تھے۔ اس میں ذات کے 100 صفاتی ولی ہوں تو ایک ذاتی ولی بنتا ہے، یہ ذاتی ولی اللہ ہے بادشاہ جس کے آج قدموں میں ہم اس خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے، اور جس کے پاس اس میں اللہ ذات ہے گویا اس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ سلطان العارفین حضرت بادشاہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ کہ جب آپ باہر نکلتے تھے آپ کے چہرہ مبارک پر اتنا اللہ کے اسم کا نور تھا، روشنی تھی، جلال تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا بے ساختہ کہتا تھا سبحان اللہ۔ ایک تو یہ علوی آوان حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد پاک ہے، مولا کائنات کی اولاد پاک ہے، اور ان کو پنجتن پاک نے اپنی کچہری مجلس محمدی میں بلا کر مہر لگائی ہوئی ہے، اور حضرت غوث اعظم نے اپنا رنگ بھی چڑھایا ہوا ہے۔ تو اتنا جس پر خدا کا کرم ہو اس کے چہرے کو جو دیکھتا تھا کہتا تھا
سبحان اللہ، اور بے ساختہ کلمہ پڑھتا تھا، بلکہ جس دن کہتے ہیں کہ سلطان العارفین باہر تشریف لاتے تھے تو حکم ہو جاتا تھا، ہندو جو کافر لوگ تھے کہتے تھے آج ہم نے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ جب ہم بہو کو دیکھتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مردان خدا کی شان ہوتی ہے کہ مردان خدا وہ ہوتے ہیں جسے حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، کہ مرد نظر کرے جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی، مرد تو جس طرح بھی نظر کرتا ہے مشکل کو حل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کے والد حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ، آپ اس وقت کے ڈاکٹر حکیم کوئی ہندو تھا، اس کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا باہو بیمار ہے تو آئیے ذرا اس کو دوائی دے دے۔ وہ کہنے لگے او تو باہو کا باپ والد ہے؟ کہنے جی، میں نے اس کو دوائی نہیں دینی، میں نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، میں نے سنا ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یار تعریف تو وہ ہے جو غیر بھی کرے۔ تیری امت محمدیہ میں وہ اولیاء اللہ ہیں، ایسے اولیاء اللہ جن کی تعریفیں غیر بھی کرتے تھے۔ یہ نقص نکالنے والا کام صرف مسلمانوں میں ہے، غیر بھی آ کر جو تعریف کرے ولی تو اس کو کہا جاتا ہے۔ کوشش کیا کرے اللہ کے ولیوں پہ تنقید نہ ہو، اعتراض نہ ہو، اگر کسی ولی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ طریقت کہتی ہے، فقیری یہ کہتی ہے ہمیں۔ اچھا تو وہ کہتا میں ہندو کہتا میں نے نہیں جانا، ان کا علاج کرنے نہیں جانا، وہ کہتے کوئی تو حل کرو، اب وہ بچہ بیمار ہے تو کہتے اچھا ایسا کرو، حکیم کہنے لگا آپ ان کا کرتا لے کر آؤ، قمیض لے کر آؤ، میں وہ سونگ کر مرض بتا دوں گا اور اس کو دوائی دے دوں گا۔ اب جب آپ کے والد حضرت سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور حضرت باہو سلطان کہنے لگے ابا جی حکیم نہیں آئے، کہتے بیٹا حکیم نے تجھے ملنے سے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے جو تجھے ملتا ہے وہ تیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تجھے نہیں ملنا، اپنی قمیض دے دے، میں سونگ کر تیرا مرض بتا دوں گا اور دوائی دے دوں گا۔ حضرت سلطان بہو نے بیڑے کھولے، بٹن کھولے اور جیسے قمیض اتارتے جائیں ساتھ ساتھ کہتے جائیں ابا قمیض لے جا، اگر میری قمیض وہ سونگتا ہے، اگر وہ سونگ کر اس کی بیماری ختم نہ ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور نہ ہو جائے تو میں بھی باہو سلطان نہیں ہوں۔ یہ تو وہ ہے جو بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا ہوں، ارے باہو تو بغداد شریف کا لنگر لے کر ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی قبر سے بھی میرا میرا کی صدائیں آتی ہیں۔ تو باہو سلطان نے کہا یہ لے جائے میری قمیض۔ اب جب قمیض لے کر والد صاحب ہندو جو کے پاس گئے حکیم کے پاس، اب جب گئے تو اس حکیم نے جب قمیض کو سونگا، ادھر قمیض کو سونگا، بیماری کیا بتانی تھی، اپنی بیماری دور ہو گئی۔ قمیض سونگ کر کہتا ہے اتنی پیاری خوشبو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت کلمہ پڑا، مسلمان بھی ہوا، باہو سلطان کا مرید بھی ہو گیا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے بھائیوں اللہ والے آج بھی اپنی قبور میں زندہ ہے۔ سلطان باہو تو کیا بات ہے جی، وہ جب زندہ تھے زاری، وہ جدھر نظر کرتے تھے نا ان کو ولی بنا دیتے تھے۔ ہر ولی کی کرامت ہوتی ہے، کہتے باہو کی کرامت بیان کریں۔ حق باہو فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الہدا جس کا ترجمہ حق نما کے نام پر میرے کلاچی والے پیر نے کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سلطان باہو کہتے ہیں میں ایک نظر اگر اپنے مرید پر نظر ڈال دوں، توجہ کر دوں، اس کا وقت کا بایزید بستامی بنا دوں ایک نظر سے۔ وہ بایزید بستامی 60 سال میں بنا تھا، باہو کی ایک نظر سے بنے گا۔ اگر کسی عورت پر توجہ کر دوں اس کو وقت کی رابعہ بصری کلندر بنا دوں۔ یہ ہے ولی اللہ کی شان۔ فرماتے ہیں سلطان باہو اب میری نیم نظر
نیم نظر کہتے بس ایک نظر ویکھ لیا، نیم نظر 100 سورجوں کی روشنی سے افضل ہے۔ باہو اتنا خدا میں گم ہو گیا ہے کہ اب باہو کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ اور فرماتے لوگوں میں باہو اپنا جسم اسم میں لے گیا ہوں، میرا جسم اسم میں ہے اور اسم میرے جسم میں ہے، میں اس میں با مسمہ ہو گیا، یعنی میں خدا میں چلا گیا، خدا مجھ میں آ گیا۔ اچھا جہاں پر خدا آ جائے موت آتی ہے؟ اسم کو موت آتی ہے؟ نام کو؟ جب نام کا موت نہیں ہے تو جو نام میں فنا باہو ہوا اسے بھی موت ہے؟ یہ آج بھی اس میں اللہ ذات میں زندہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اے طالب، طالب دنیا آ، طالب عقبہ آ، طالب مولا آ، میں تجھے پہلے ہی دن اللہ سے ملا دوں گا۔ میں تجھے طالبیہ تارسانم روز اول با خدا، میں تجھے پہلے دن اللہ سے ملا دوں گا۔ کیسی بڑی بات، اللہ سے ملانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ملاتے کیسے ہیں؟ جو ان کا مرید ہو جاتا ہے ان کے دل میں اس میں اللہ ذات کی بوٹی لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بوٹی کو ہم اب جتنی محبت کریں گے وہ بوٹی پودا بنے گا، درخت بنے گا، پھر پھل پھول لگیں گے، پھر لوگ کھائیں گے، یعنی پھر آپ بھی ولی اللہ سارے بن جاؤ گے جب آپ ان کے مرید ہو کر دلوں پر اللہ کا نام نقش کرو گے۔ تو میرے بھائیوں اس آستانے پر ادب احترام اور یہ خیرات لینے کے لیے یہ فقیر بھی حاضر ہوا ہے، یہ کلاچی والے کے در کے سوالی سلطان بادشاہ کے در پر اس لیے حاضر ہوئے کہ اللہ ہمیں بھی یہ خیرات عطا فرمائے، ان کے در کی نوکری ہو اور ہم بھی ہاتھ باندھ کر کہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک بچایا تے جا پھلا تے آئی ہوں، کہ جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری دربار سلطان العارفین پہ قبول کرے، اور جو ہمیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں آپ سب کی بھی حاضری اللہ دربار بادشاہ سلطان بادشاہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔